بڑے دجال کی تیاری کر لی تو چھوٹے چھوٹے جو فتنے ہیں، چھوٹے چھوٹی جو چیزیں ہیں، ان سے بچنے کی اللہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں توفیق دے گا، اور ہمارا ایمان، ہماری نسلوں کا ایمان اللہ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اب اس دجال کا تھوڑا سا تعارف نوٹ کر لیجئے۔ بنیادی طور پر وہ جو دجال آئے گا وہ بھی انسان ہے، انسانوں کی نسل سے ہے، جن سے انسانی میں سے ہے۔ جس طرح انسان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح وہ بھی کسی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کا بھی اسی طرح حسب نسب ہے، خاندان ہے، قوم قبیلہ جو بھی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے، جتنا بتایا گیا صرف اتنا جانتے ہیں، لیکن ہے وہ بھی انسانوں میں سے۔ لیکن ایک چیز اس کے اندر مختلف ہے کہ اللہ نے اس کو عام انسانوں سے ہٹ کے کچھ زائد قوتیں دے رکھی، کچھ زائد اختیارات دے رکھے ہیں۔ جیسے کہ جب چاہے گا بارش برسائے، بارش برسا دے گا، جب چاہے گا یہ ہے کہ سبزہ کہیں اگ جائے، سبزہ اگ جائے گا، مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دے گا۔ کسی بندے کے پاس جائے گا، اسے کہے گا مجھے رب مانو، وہ کہے گا میں کیسے مانوں، کیا دلیل ہے؟ کہا تمہارے ماں باپ کو جو فوت ہو چکے میں زندہ کروں، وہاں کرو دکھاؤ، اس کے ماں باپ کو جو سامنے کھڑا کر دے گا زندہ کر کے، کہا اب مجھے مانو کہ میں رب ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی، حتیٰ کہ جو سولر سسٹم ہے، یعنی یہ سورج کا جو نظام ہے، وہ سارا اس کے کنٹرول میں ہوگا۔ جب چاہے گا سورج طلوع، سورج غروب، جو بھی اس کے کنٹرول میں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ رزق، پانی، کھانا، ایون کہ جنت جہنم بھی اپنے ساتھ لے کے پھر رہا ہوگا۔ جب وہ پوری زمین پہ چکر لگائے گا، جگہ جگہ پہ، علاقے علاقے سے گزرے گا، لوگوں کو قائل کرے گا اپنے بارے میں۔ اور پھر یہ ہے کہ اب خلاصہ کلام اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو میں یہاں پہ جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو ایک رب کی صفات ہوتی ہیں، جو ایک رب کی صفات ہوتی ہیں، جو ڈیوائن کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ ساری اس کے اندر پائی جائیں گی۔ اس سے بڑھ کے بات ہو سکتی ہے؟ جو ایک رب کر سکتا ہے، یعنی ہمارا رب کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ جو ایک رب کر سکتا ہے وہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہوگا۔ اللہ نے اس کو ساری طاقت دی ہوگی، صرف ایک فالٹ ہوگا اس کے اندر، صرف ایک فالٹ ہوگا، اور صرف اسی ایک فالٹ سے ایک مومن آدمی، ایک باشعور اور باشرع مسلمان اس کو پہچان لے گا کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے، یہ دجال ہے۔ وگرنہ اس کے اندر جو خصوصیات ہوں گی، جو اس کے پاس اختیارات ہوں گے، ہر شخص اقرار کرے گا کہ یہی گاڈ ہے، یہی لارڈ ہے، یہی رب ہے، یہی سب کچھ ہے۔ جیسے نبی اسلام کی حدیث آپ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیکم، لوگوں اللہ تم سے مخفی نہیں ہے، اللہ تم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تم جانتے ہو کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، قرآن کی ہر صفحے پہ اللہ کا تعارف ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ تم اللہ کو بخوبی جانتے ہو، اللہ تم سے مخفی نہیں ہے، اللہ کی صفات تمہیں پتہ ہے۔ لیکن اگلی بات آپ نے فرمائی کہ ان مسیح الدجال اعور عین الیمنی، فرمایا کہ اللہ تم سے مخفی نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ان اللہ تعالی لیس باعور، اللہ کے اندر کسی قسم کی کوئی نقص نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ لیکن دجال کے اندر ایک عیب یہ ہوگا وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، کہ اس کی دائیں آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی، دونوں آنکھیں اس کی عیب دار ہوں گی، دونوں آنکھیں۔ ایک آنکھ تو بالکل ایسے بند ہوگی، وہ کھلتی نہیں ہے، ایک آنکھ تو بالکل ایسے بند ہے، آنکھ ہے لیکن اس کا پھوٹا ہوا بند ہے، کھلے گی۔ اور دوسری آنکھ کے بارے میں آپ نے فرمایا کأن عینہ عنبۃ طافیہ، دوسری آنکھ ایسے ہے جیسے انگور کا پھولا ہوا دانہ ہوتا ہے۔ یعنی دونوں آنکھیں عیبدار ہوگی نا، ایک آنکھ سے دیکھے گا، ایک آنکھ ویسے بند ہوگی، اور جس سے دیکھے گا وہ آنکھ کس طرح کی ہے؟ جیسے انگور کا پھولا ہوا دانہ ہے۔ تو دونوں آنکھیں بیسیکلی عیبدار ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکتوب بین عینیہ کافر، ہے اس کی دونوں آنکھیں۔ یہ بات یاد رکھ لیے گا۔ یہ جو مختلف تصویریں جو ہے وائرل ہیں گوگل وغیرہ پہ اس طرح کی، جس میں ماتھے ایک بندے کی تصویر ہے، ماتھے پہ صرف ایک آنکھ کا نشان ہے، وہ جھوٹی ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، دونوں آنکھیں ہوں گی۔ فرق یہ ہے کہ ایک آنکھ ذرا بند ہوگی، دوسری جو کھلی ہوئی ہوگی اس سے دیکھے گا۔ تو فرمایا مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوگا، کافارہ لکھا ہوا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، آپ نے فرمایا کہ اس کو ہر مومن شخص پڑھ لے گا، چاہے وہ کاتب یعنی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس کو پڑھ لے گا۔ یہ صرف مومن کی آنکھوں کے اندر ایک ایسی روشنائی ہوگی، ایک ایسی انک ہوگی کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کو پڑھ لے گا، وگرنہ کسی اور کو نظر نہیں آئے گا۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جس کے پاس تقوی للہیت نہیں ہوگی، وہ اس کی ماتھے پر وہ لفظ لکھا وہ پڑھ نہیں پائے گا۔ پڑھے گا وہ جس کے اندر ایمان کی روشنی، وہ پھر اس کو پڑھ لے گا کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے، یہ تو دجال ہے، وہی دجال جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ قیامت کے قریب آئے گا۔